نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں خالصتان کے لیے ریفرینڈم مکمل، سکھ کمیونٹی کی بھرپور شرکت، ووٹ اسکوائر پر ووٹرز کی قطاریں لگی رہیں۔ ریفرینڈم کے مقررہ وقت میں 1 گھنٹہ اضافہ کرنا پڑا۔ ووٹنگ سے پہلے خالصتان کے قیام کے لیے دعائیہ تقریب ہوئی۔ خالصتان کے قیام کے لیے دعائیں کی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی ایپکس کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا۔ اعلیٰ عسکری قیادت، وفاقی وزراء، وزرائے اعلیٰ اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان شرکت کریں گے۔ داخلی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلوں کی منظوری دی جائے گی۔ امن و امان کی مجموعی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں انسداد دہشت گردی کے قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کی صورتحال بھی زیر غور آئے گی۔ کے پی اور بلوچستان میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کی وجوہات کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ خدارہ خیبر پختونخوا کے عوام ملک دشمن عناصر کے ہاتھوں استعمال نہ ہوں۔ کچھ عناصر اسلام آباد پر الغار کا اعلان کرتے ہیں۔ کیا بچوں کو سڑکوں پر لانے سے حقیقی آزادی ملے گی؟ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما اون چودھری کی نیوز کانفرنس۔ کہا ملک کے معاشی حالات بہتری کی جانب آ رہے ہیں۔ عوام اب آپ کے جھوٹے نعروں میں نہیں آئیں گے۔ عاقب جاوید کو وائٹ بال ٹیم کا ہیڈ کوچ بنائے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق عاقب جاوید دورہ زمبابوے میں ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان سیریز 24 نومبر سے شروع ہوگی۔ دورہ آسٹریلیا سے پہلے وائٹ بال ہیڈ کوچ گیری کرسٹن مستعفی ہو گئے تھے۔ پنجاب میں اسموگ اور دھند، لاہور آج دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر۔ بہاولپور 599 AQI کے ساتھ پنجاب کا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ رحیم یار خان میں صبح سویرے ایئر کوالٹی انڈیکس 587 تک پہنچ گیا۔ رجحان میں 287، لودھرا میں 276، ملتان اور فیصل آباد میں 200 سے زائد ریکارڈ۔ اسموگ اور دھند نے قومی شاہراہوں اور موٹر ویز پر منظر دھندلا دیا۔ ٹریفک کی روانی متاثر۔ حد نگاہ میں شدید کمی کے باعث لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو بند کیا گیا۔ موٹر وے M2، موٹر وے M3، M4، M5 اور M11 پر بھی ٹریفک روکی گئی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برف نے ڈیرے ڈال دیے۔ سوات میں شدید برف باری، ہر سو سفیدی چھا گئی۔ کالام، مہوڈنڈ اور مالم جبہ برف سے ڈھک گئے۔ ناران میں آسمان سے برستے روئی کے گالے دیکھنے سیاح بڑی تعداد میں پہنچ گئے۔ استور میں شدید برف باری کے بعد دیوسائی سڑک سیاحوں اور مقامی لوگوں کے لیے بند کر دی گئی۔ پاک فوج کے 7 جوان وطن عزیز پر قربان۔ دہشت گردوں کی کلات کے علاقے شام مردان میں سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملے کی کوشش، سیکیورٹی اہلکاروں کی مؤثر کارروائی، 6 دہشت گرد جہنم واصل، 4 زخمی۔ ISPR نے بتایا وطن کے 7 بہادر سپوت بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی غلات حملے کی مذمت، بہادر جوانوں کی شہادت پر گہرے رنج اور غم کا اظہار۔ صدر زرداری نے کہا دہشت گرد عناصر ملک کی ترقی کا سفر سبوتاش کرنا چاہتے ہیں۔ بلوچستان کے عوام دہشت گرد عناصر کو مسترد کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا قوم بہادر جوانوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا بہادر سپوتوں نے قربانی دے کر دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ پاکستانی حکام سے بانی PTI کے فوجی ٹرائل کے اشارے نہیں ملے۔ بانی PTI سمیت پاکستانیوں کے لیے شفاف عدالتی ٹرائل ضروری ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ کا بانی PTI اور پاکستان کی صورتحال پر ارکان پارلیمنٹ کے خط کا جواب۔ سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی شفافیت اور آزادانہ جانچ پر تحفظات کا اظہار۔ لکھا پاکستانی عدالتی معاملات داخلی ہیں لیکن عالمی قوانین کی پاسداری چاہتے ہیں۔ پاکستان بنیادی آزادیوں اور شفاف ٹرائل کے حق کا احترام کرے۔ پاکستان میں آزادی اظہار اور سیاسی مخالفین پر پابندیوں سے متعلق تشویش ہے۔ متعلقہ وزیر نے پاکستانی وزیر انسانی حقوق کے ساتھ سول اور سیاسی حقوق پر بات کی۔ متعلقہ وزیر فالکنز دورہ پاکستان سے واپس آ کر ممبران پارلیمنٹ سے ملاقات کریں گے۔
زلفی بخاری نے وزیر خارجہ کو خط لکھنے والے ممبر پارلیمنٹ کم جانسن اور دیگر کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد پر اقدامات کا مطالبہ۔ 54 اراکین کانگریس نے صدر جو بائیڈن کو خط لکھ دیا۔ کہا پاکستان میں 2024 کے ناقص الیکشن کے بعد انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیری گئیں۔ اہم سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو انتخابات سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن پی ٹی آئی امیدواروں نے آزاد حیثیت میں کامیابی حاصل کی۔ الیکشن کے بعد حکام نے عدلیہ کی آزادی اور انسانی حقوق کی مزید پامالی کی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی فوری رہائی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ پاکستان میں تعینات سفیر کو انسانی حقوق، جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے اقدامات کی ہدایت کی جائے۔ امریکی ارکان کانگریس نے بانی پی ٹی آئی سے ناروا سلوک کی مذمت کی۔ امریکہ کو پتہ ہے ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں امریکی کونسل جنرل سے پاکستان اور خطے کی سیاست پر بات ہوئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف فکس نہ ہوتے تو جیل میں ہوتے۔ ہمارا بانی اور دیگر قیادت جیل میں ہیں تو این آر او کس بات کا؟ این آر او وہ لوگ مانگتے ہیں جن کے لیڈر 10 سال تک سعودی عرب میں رہتے ہیں۔ دفتر خارجہ نے انگریزی اخبار میں وزارت خارجہ سے متعلق خبر مسترد کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا اخبار میں شائع سٹوری پر اخبارات کے ایڈیٹر سے بات کی جائے گی۔ ادارتی معیار اور صحافتی اقدار کے معاملے پر بات چیت کی جائے گی۔ میڈیا کسی بھی سٹوری کے اشاعت سے پہلے دفتر خارجہ سے تصدیق ضرور کرے۔ دسکا میں ساس اور نند کے ہاتھوں قتل زارا کیس کی تحقیقات۔ پولیس نے ماں بیٹے سمیت مزید 4 افراد کو حراست میں لے لیا۔ ملزمان کی تعداد 8 ہو گئی۔ حراست میں لیے گئے ملزمان میں وزیر آباد کا اذان علی، صبا اور اس کا بیٹا قاسم شامل۔ کوٹلی مرلا کے شبیر سے بھی تفتیش جاری۔ پیر محل میں حضرت میاں سید خالد ظفر کے دعائی غریب نواز چشتی عثمانی کے 3 روزہ عرس کی تقریبات کا آغاز۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے زائرین کے لیے لنگر کا اہتمام۔ غزہ میں صہیونی حملوں میں پھر تیزی آ گئی۔ 24 گھنٹے میں 51 فلسطینی شہید۔ نابلس میں قابض اسرائیلی آباد کاروں نے فلسطینیوں کے گھر جلا دیے۔ لبنان میں اسرائیلی طیاروں کے حملے میں 7 افراد شہید ہوئے۔ شمالی سرحد پر حزب اللہ کے حملے میں 1 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ نیتن یاہو کے گھر پر پھر حملہ، 2 لائٹ بم فائر کیے گئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی چینی ہم منصب شی جن پنگ سے پرو میں ملاقات۔ چینی صدر نے کہا ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ چینی صدر کا دونوں ملکوں کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ کا اعتراف۔ ایران نے ایلان مسک کے اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب سے ملاقات کی تردید کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے ملاقات کی جھوٹی خبر پھیلائی گئی۔ ابھی ایسی ملاقاتوں کا وقت نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں نئی امریکی انتظامیہ کی پالیسیاں کیا ہوں گی۔ بھارتی ریاست منی پور میں پھر ہنگامے پھوٹ پڑے۔ امپھال شہر میں کرفیو نافذ، 7 اضلاع میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل۔ فسادات، 6 لاپتہ افراد میں سے 3 کی لاشیں ملنے کے بعد شروع ہوئے۔ جارجیا میں اپوزیشن رہنما نے الیکشن کمیشن کے سربراہ پر دھاندلی کا الزام لگا کے سیاہی پھینکی۔ الیکشن کمیشن کے سربراہ نتائج کی توثیق کا اعلان کر رہے تھے، سیکیورٹی اہلکاروں نے اپوزیشن رہنما کو پکڑ لیا۔ اور آواز میں شوخی اور چلبلاپن، سروں کی لیلا گلوکارہ رونا لیلا نے زندگی کی 72 بہاریں دیکھ لی۔ ان کی گائیکی کا سحر آج بھی برقرار۔